پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ میں محفوظ قرار علاقوں پر بھی اسرائیلی فضائیہ کی جہریت، 90 سے زائد شہید. ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں جاری. لکی مروت میں فورسز سے فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد ہلاک، 2 جوان شہید. کوہاٹ چیک پوسٹ پر حملہ، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید. وزیرستان آزاد امیدوار قتل، بلوچستان کے سابق وزیر اسلم بلیدی حملے میں زخمی. پنجاب میں نمونیا سے 36 بچے جہاں بحق، چھوٹے بچوں کو ہفتے میں مزید چھٹیاں. اسمبلی پر پابندی. صحت عامہ کے نظام کو مضبوط بنانا ہماری ذمہ داری ہے. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا گلوبل ہیلتھ سیکورٹی کانفرنس پر پیغام. کراچی آئے 6 مشتبہ مریضوں میں سے 2 مسافروں میں کورونا کی تصدیق. محکمہ صحت سندھ کا کورونا کے حوالے سے ہدایت نامہ جاری. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ملک میں عام انتخابات میں 28 روز باقی رہ جانے کے باوجود انتخابی مہم میں عوامی دلچسپی اور سیاسی و انتخابی سرگرمیاں تاحال سرد موسم کی طرح ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے. 8 فروری 2024 کے انتخابات کا انعقاد عوامی حلقوں کو تو چھوڑیں، سیاسی حلقوں میں بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. جبکہ باب الاسلام سندھ میں نگراں حکومت غیر متنازع، غیر جانبدار ہونے کے بجائے سائیں سرکار کا تسلسل نکلی ہے، جس کا تازہ ترین ثبوت جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی جانب سے گزشتہ روز انٹر سٹی پیپلز بس سروس کے بیڑے کی افتتاحی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی ان کی شرکت اور انہوں نے اپنے اقدامات سے جس طرح سے اپنے اٹھائے ہوئے حلف سے روگردانی کی ہے، مسلسل سائیں سرکار کے ایجنڈے کو مقبول باقر آگے بڑھا رہے ہیں. اس پر سابق پیپلز پارٹی کے حکومت مخالف اتحاد، جی ڈی اے، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور نون لیگ نے اپنے تحفظات کا نہ صرف باقاعدہ اظہار کیا ہے بلکہ الیکشن کمیشن سندھ کی تبدیلی بھی انہی کے تحفظات کا نتیجہ ہے. لیکن مقبول باقر کی نگراں حکومت صوبے کے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں دے سکی، لیکن پیپلز پارٹی کی سابق حکومت کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے جو سرتوڑ کردار مقبول باقر نے ادا کیا ہے، اس سے حکومت مخالف جماعتوں میں اندرونی طور پر جو لاوا پک رہا ہے، اس کا اظہار یقینی انتخابات کے انعقاد کی صورت میں کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. جبکہ فکس میچ کھیلنے والی جماعتیں جمہور کی جانب توجہ دینے کے بجائے ان کے اندرونی روابط حکومت بنانے والوں سے ہے. اس کے علاوہ بلاول اپنے صوبے کو چھوڑ کر لاہور میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے پہنچے ہیں، لیکن شاید بلاول کو اب تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پرنانا سر شاہ نواز بھٹو جو فرنگیوں کے پروردہ اور نہرو کے ہم نوا رہے، وہ لاڑکانہ میں اسی طرح سے انتخاب ہار گئے تھے جس طرح سے بلاول 2018 کے انتخاب میں اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی لیاری والی نشست سے ہار گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حالیہ انتخاب میں بلاول اپنے نانا کی ہاری ہوئی نشست پر حصہ لے کر نانا کی روح کو خوش کرتے ہوئے
وہ سیٹ واپس لیتے، لیکن لاہور سے بلاول زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ ہیں، یہ ان کا ایک نیا سیاسی چیلنج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ماضی قریب کی اتحادی جماعت نون لیگ انہیں کیا اسپیس دیتی ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کراچی میں شہباز شریف کو بلدیہ ٹاؤن کی نشست پر کتنا راستہ دیتی ہے۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سرکاری محکمہ صحت کا جو حشر نشر کیا تھا وہ تو ایک الگ داستان ہے، لیکن نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو جس طرح سے مفلوج کیا ہے، اس کی آج تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک منصف کی شناخت رکھنے والے مقبول باقر نے اقربا پروری کی بھی حد کر دی۔ نااہل ترین کرپشن کی شہرت رکھنے والے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے محکمہ صحت سندھ کی تجہیز و تکوین کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کی ایک جھلک یہ ہے، ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ میں کراچی ساؤتھ، کراچی ایسٹ، کراچی کیماڑی میں کوئی ڈرگ انسپیکٹر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے ڈرگ انسپیکٹر کو کراچی کے 7 اضلاع میں سے خالی ان 3 اہم اضلاع کا کسی کو کوئی اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اندرون سندھ میں ضلع بے نظیر آباد نواب شاہ جو سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا آبائی ضلع ہے، وہاں بھی کوئی ڈرگ انسپیکٹر نہیں ہے۔ اسی طرح سابق وفاقی وزیر شازیہ مری کے آبائی ضلع سانگڑ میں بھی کوئی ڈرگ انسپیکٹر تعینات نہیں ہے، جبکہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کے 5 ڈویژنل انسپیکٹرز میں سے صرف فرزانہ میمن حیدرآباد کی وہ خلاف قانون ڈویژنل ڈرگ انسپیکٹر ہے، جنہیں ماضی میں سابق ڈی جی ہیلتھ مبین میمن کی تحقیقاتی رپورٹ کے نتیجے میں ان پر رشوت لینے کا سنگین الزام ثابت ہونے کی بنا پر سابق چیف سیکریٹری ممتاز شاہ نے فرزانہ میمن کو بطور سزا انہیں گریڈ 19 سے گریڈ 18 میں کرنے کے بعد انہیں بحیثیت آئندہ ڈرگ انسپیکٹر تعیناتی پر پابندی عائد کرنے کی سزا دی تھی۔ موجودہ محکمہ صحت کی انتظامیہ نے چمک کے زور پر ممتاز شاہ کے حکم کو اختیارات سے تجاوز کر کے فرزانہ میمن کو گریڈ 19 کی اسامی پر گریڈ 18 میں ہوتے ہوئے حیدرآباد کا ڈویژنل ڈرگ انسپیکٹر مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ بھی کیا عجب ہے کہ محترمہ فرزانہ میمن نے اپنے شریک حیات الطاف میمن کے ذریعے حیدرآباد ڈویژن میں رشوت وصولی کا ایسا بازار گرم کیا ہے کہ قانون کے مطابق ادویہ کے کاروبار سے منسلک لوگوں نے سنوائی نہ ہونے کی بنا پر سنجیدگی سے کاروبار کو خیر بات کہنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اور معاملہ یہی نہیں رکا، ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق الطاف میمن نے رشوت وصولی کا دائرہ ضلع بدین تک پھیلا دیا ہے، جس میں ماتلی، کنی گھور، گلارچی، تلہار میں بھی رشوت سمیٹنے کا ایسا ریکارڈ الطاف میمن نے قائم کیا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں ادویہ کے غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کو کھلی چھوٹ اور قانون کے مطابق کام کرنے والوں کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ضلع ساؤتھ کے ڈرگ انسپیکٹر غلام علی لاکھو جو ایک پاکستان لیو کے ذریعے 24 جنوری تک کے لیے عمرے پر گئے ہیں، لیکن ان کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف جو لینے دینے کا پینڈورا باکس کھلا ہے، ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم ان سنگین الزامات کی چھان بین کر رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے مطابق غلام علی لاکھو اس وقت سعودی عرب کے بجائے دبئی میں مقیم بتائے جاتے ہیں، اور ان سے منسوب یہ افواہیں بھی گرم ہیں کہ غلام علی لاکھو جیسے سمجھدار ڈرگ انسپیکٹر
اپنے طور پر اپنے اختیارات ADHO ساؤتھ ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کو منتقل کر گئے ہیں، جبکہ ایسا قانون کے مطابق قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ حیدرآباد کے LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق خلاف قانون ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر فرزانہ میمن کے شوہر، جو خود اسٹیٹ لائف کے ملازم ہیں، لیکن نہ جانے وہ کس قانون کے تحت اپنی اہلیہ کے سرکاری اختیارات استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مذکورہ لاقانونیت کے ماسٹر مائنڈ اور پروڈیوسر ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ ہیں، اور ساؤتھ کے ڈرگ انسپکٹر کے کھیل میں سیکشن افسر امداد بھی ملوث بتائے جاتے ہیں۔ اس سارے کھیل کی مزید رپورٹ انشاءاللہ کل جمعے کی خصوصی رپورٹ میں اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔